بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حماد کوفی بیان کرتا ہے کہ ایک سال میں ایک قافلہ کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم منزل زبالہ سے روانہ ہوئے تو سخت سیاہ آندھی چلی، اور وہ آندھی اتنی سخت تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا، اور اسی دوران میں قافلہ سے بچھڑ گیا۔ جب تاریکی کچھ کم ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بے آب و گیا میدان میں پایا۔ دور سے مجھے ایک درخت نظر آیا۔ میں اس درخت کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک جوان جس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، وہ بھی اسی درخت کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لیا تاکہ وہ جوان مجھے دیکھ کر کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ کچھ دیر بعد وہ جوان آیا اور نماز کی تیاری کرنے لگا، اور اس نے یہ دعا پڑھی: اے وہ ذات جس کی قدرت و جبروت ہر چیز پر حاوی ہے، اے پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور میرے دل میں اپنی حضور حاضر ہونے کی خوشی داخل فرما، اور اپنے اطاعت گزاروں کے میدان میں ملحق فرما۔ پھر اس جوان نے نماز شروع کی۔ میں نے دیکھا کہ جوان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ میں نے بھی نماز شروع کی اور جوان کی ابتدا میں کھڑا ہو گیا، اور اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے لیے ایک محراب سا بن گیا ہے۔ وہ جوان جب کسی آیت کی تلاوت کرتا جس میں وعدہ و وعید ہوتی تو اس کی آہ و نالہ کی صدائیں بلند ہوتی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جوان نے رو رو کر یہ دعا مانگی: اے وہ ذات جس کا قصد راہ گم کرنے والوں نے کیا تو انہوں نے اسے رہنما پایا، اور خوف زدہ لوگوں نے اس کی بارگاہ کا ارادہ کیا تو اسے پناہ گاہ پایا، اور جس کی طرف عابدوں نے رجوع کیا تو انہوں نے اسے اپنا ملجا و ماوا پایا۔ جو تیرے غیر کی خدمت میں اپنے بدن کو پیش کرے گا اسے راحت نصیب نہ ہوگی، اور اسے کبھی خوشی نصیب نہ ہوگی جو تیرے علاوہ کسی اور کا قصد کرے گا۔ پروردگار، بے شک تاریکی چھٹ چکی ہے، لیکن میں ابھی تک تیری کما حقہ خدمت نہ کر سکا، اور تیری مناجات کے سرچشمے سے ابھی تک میرا سینہ نہیں بھرا۔ اے پروردگار، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیج، اور مجھ سے وہ سلوک کر جو تیری شان کریمی کے مطابق ہے۔ اے سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ذات۔ حماد کوفی کہتا ہے کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ جوان میری آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائے اور پھر مجھے مل نہ سکے۔ میں جلدی سے اٹھا اور اس جوان کے دامن کو پکڑ لیا اور کہا: تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھ سے رنج و ملال کو دور رکھا ہے اور جس نے تجھے لذت عبادت عطا کی ہے، مجھ پر رحم کر۔ میں راستے کا بھٹکا ہوا مسافر ہوں، میں اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ جوان نے میری درخواست سنی تو کہا: اگر تو سچائی اور پاکیزگی سے اللہ پر بھروسہ کرے گا تو کبھی بھی نہیں بھٹکے گا۔ اب میرے پیچھے چلا آ اور میری قمیص کے دامن کو پکڑ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے اس وقت یوں محسوس ہوا گویا میرے پاؤں سے زمین نکل رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جوان نے کہا: لو، تمہیں مبارک ہو، یہ مکہ معظمہ ہے، اور امید ہے کہ تمہارے کانوں میں حاجیوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ حماد کوفی کہتا ہے میں نے جوان کو قسم دے کر کہا: تجھے اس ذات کی قسم جس سے روز قیامت تمہاری امید وابستہ ہے، اپنا تعارف کراؤ۔ جوان نے کہا: تو نے قسم دی ہے تو سن، میں علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب ہوں۔